آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آیت نمبر 272 اوپن کر لیجئے۔ ٹھیک کر لی ہے۔ لیسا علیکا ہداہم، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کی ہدایت، ان کی کن کی؟ لوگوں کی۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ ہدایت کی بات کرتے کرتے پیچھے خرچ کرنے کی بات ہوئی تھی، تو اب یہاں پہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے۔ 272 آیت ہو گئی تھی ہماری۔ یہ جی آیت ہو گئی تھی 273 سے آگے پڑھنا تھا۔ آیت نمبر 275۔ 274۔ آیت نمبر 274 بھی ہو گئی تھی کہ جو رات کو دن جی کو جی چھپا کر اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو ہے وہ سود کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 275 میں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جیسا کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، ہپتی بنا دیا ہو اس کو شیطان نے، من المسی، چھو کر۔ تو یہاں پہ ربا سے مراد سود ہے۔ پیچھے صدقہ اور خیرات کی چونکہ بات ہو رہی تھی، اور آخری آیت میں یہ بتایا گیا کہ صدقہ رات کو دن کو چھپانیہ اور اعلانیہ بھی کیا جائے۔ اور ایک مسلمان معاشرہ جو ہے وہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کا مددگار ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں دینے کا رواج ہوتا ہے وہی معاشرہ خوف اور غم سے خالی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے برعکس وہ معاشرہ جو سود کھاتا ہے، ربا، دوسروں کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا، اور صدقات ہوتا ہے دوسروں کی ضرورت پوری کرنا، اور ربا ہوتا ہے دینے کی بجائے لینے کی فکر کرنا، اور لینا بھی تب جبکہ دوسرا مجبور ہو، تو اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی تعریف یوں فرمائی کہ ہر قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے 1,000 کسی کو بطور قرض دیا، اور اس شرط پہ کہ جب تم مجھے واپس کرو گے تو اس پہ 500 مزید منافع مجھے دو گے، تو ایسا قرض جو جب دیا جائے واپسی کے وقت زیادہ کر کے لیا جائے، تو یہ نفع جو ہے یہ سود کہلاتا ہے۔ تو سود کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو انسان اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لیتا ہے مشکل حالات میں، جیسے حاجت مند لوگ لیتے ہیں، اور دوسرا سود جو ہے وہ تجارتی ہوتا ہے، جو تجارت وغیرہ کے موقع پہ لیا جائے۔ دونوں طرح کے سود ہی ربا کہلاتے ہیں، اور اسلام میں ان دونوں کی ہی ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس شخص کو تم نے قرض دیا اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو، کہ کہیں وہ بھی انٹرسٹ میں شامل نہ ہو جائے۔ اس حد تک اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
کیونکہ ہو سکتا ہے وہ قرض دینے والے کو خوش کرنے کے لیے اسے فائدہ پہنچا رہا ہو، جبکہ ہدیے کی جو اصل اسپرٹ ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا ساری زندگی یہ عمل رہا کہ وہ جس کو قرض دیتے تھے نا، اس کی دیوار کے سائے کے نیچے کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ بھی سود میں شمار نہ ہو جائے۔ تو شراب کی طرح سود بھی ایک اسلامی معاشرے کے لیے وبال ثابت ہوتا ہے، اسی لیے اس کی مذمت آئی ہے۔ سود کی مذمت میں سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی نا وہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ جو رقم تم سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال بڑھ جائیں تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، بے شک بظاہر دنیا میں وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہو۔ اور دوسری آیت جو ہے وہ آل عمران کی 130 ہے، جس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ۔ تو دوسری آیت جو ہے وہ آل عمران کی 130 ہے، جس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی یہ والی آیت نازل ہوئی، جس کے بعد سود جو ہے وہ ایک دم حرام ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر لوگ سودی لین دین سے باز نہیں آتے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ تو اسی سے متعلق یہ آیت ہے کہ جو لوگ کھاتے ہیں ربا، ربا کو کھانے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ کیونکہ وہ اس مال پر جو اس کا نہیں ایک طرح سے مکمل قبضہ کر لیتا ہے۔ اسلام میں دولت کا جو تصور ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وہ چند ہاتھوں میں محدود ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ پورے معاشرے میں سرکولیٹ کرے تاکہ معاشرے کے اندر خوشحالی آ جائے۔ اور جس طرح خون جو ہے وہ ہمارے سب سرکولیٹ کرتا ہے تو جسم ایکٹیو اور صحت مند رہتا ہے، لیکن اگر خون کا دباؤ کسی ایک حصے کی طرف زیادہ ہو جائے یا کہیں جم جائے تو پھر دیکھیں وہاں پہ خرابی شروع ہو جاتی ہے، بیماری پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو جب کوئی شخص محض اپنے پیسے پر پیسہ کمانے لگتا ہے تو ایسے میں وہ دراصل ضرورت مند انسان سے فائدہ اٹھا کے اس کا مال بھی کھینچنے لگتا ہے، کیونکہ وہ زائد مال اس کے لیے کیا ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت مند شخص ہے وہ مزید ضرورت مند ہو جاتا ہے، اور جو مالدار ہے وہ مزید مالدار ہو جاتا ہے۔ تو دولت کی جو سرکولیشن ہے افراد میں ہی لمیٹڈ ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اس سے معاشرے میں ایک ناہمواری آتی ہے، جبکہ صدقات سے خوشگواری آتی ہے۔ اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قوت خرید ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، چیزوں کی پرائسز زیادہ ہو جاتی ہیں، مارکیٹ کے اندر خریدار زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جبکہ سود میں جو ہے وہ دولت صرف چند ہاتھوں کی طرف سمٹنے لگتی ہے، صرف چند مخصوص لوگوں کے پاس یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو خرید سکیں۔ تو اس کا اثر نہ صرف بزنس پہ پڑتا ہے بلکہ لوگوں کے دلوں پہ بھی پڑتا ہے۔ جب ایک غریب انسان غریب ہوتا چلا جائے گا اور امیر امیر ہوتا چلا جائے گا تو معاشرے میں خوف اور غم دور نہیں ہوگا بلکہ مزید بڑھے گا، اور ایسے میں قتل و غارت اور چوری وغیرہ معاشرے میں جنم لے گی، اور مسلمانوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ ہمدردی اور محبت کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ نفرت اور سنگ دلی میں بدل جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی لیے یہاں کہا جا رہا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں وہ کھڑے ہوتے، مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے خپتی بنا دیا۔ 1 منٹ ویٹ کیجیے گا۔
جی، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا انسان اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان نے اس کو خپتی بنا دیا ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے شیطان اس کی عقل پہ چھا گیا ہو اور اس کو مجنون اور دیوانہ بنا دیا ہو۔ اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کا کسی کو خپتی بنانا کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی مثال آپ ان لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں جن پر جنات یا شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کسی ایسے شخص کے بارے میں کہ جس پہ جنات طاری ہو جائیں؟ ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ کیا وہ نارمل لگتا ہے؟ نہیں، نارمل نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ نارمل نہیں ہوتے، وہ اپنی باتوں سے بھی نارمل نہیں لگتے۔ ان کا ہوش و حواس بالکل ختم ہو جاتا ہے، ان کی اپنی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی، اور بسا اوقات ایسی چیزیں مشاہدے میں بھی آتی ہیں۔ تو بتانا کیا مقصود ہے کہ جن پر جن یا شیطان کا اثر ہوتا ہے، ایسا شخص اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ اپنے دماغ سے نارمل طریقے سے کام نہیں لے سکتا۔ اسی طرح جو انسان سود کھاتا ہے نا، اس کا اثر اس کی عقل پہ بھی پڑتا ہے کہ اس کی عقل آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ مال کی محبت کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اسے دین کی کوئی حکمت کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے اس کو شیطان نے چھو کے خپتی بنا دیا ہے۔ ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کہتے ہیں، انما بے شک، البیع تجارت، مثل الربا، مانند ہے سود کے۔ چونکہ ان کی عقل زائل ہو گئی، عقل پہ پردہ پڑ گیا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تجارت بھی جو ہے وہ سود ہی کی طرح ہے۔ تو یہاں سے مزید واضح ہو رہا ہے کہ واقعی ان کی عقلوں کو شیطان نے ڈھانپ لیا ہے۔ وہ اپنی دیوان کی حماقت اور بے وقوفی میں ایسی بات کرتے ہیں کہ سود کو تجارت سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ تجارت اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، اور جو سود ہے وہ حلال نہیں ہے۔ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود خور لوگ قیامت کے دن مجنون اور دیوانے کی شکل میں اٹھیں گے۔ یہ جو ہے نا لا یقومون، تو ایک تو دنیا میں ان کی سزا ہے کہ ان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، انہیں پھر قرآن کے احکامات اور حکمتیں سمجھ نہیں آتی، بلکہ وہ حرام چیز کو بھی لاجک کے ذریعے حلال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ان کا یہ کہنا کہ جو سود ہے وہ بھی تجارت کی مانند ہے۔ اور دوسری سزا ان کو روز قیامت ملے گی کہ وہ اٹھائے ہی اس طرح جائیں گے، اور وہاں بھی وہ دیوانوں کی طرح ہی کھڑے ہوں گے۔ اور قرآن میں بھی بہت سے اور مقامات پہ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں جو شخص جس قسم کے گناہ میں مبتلا ہوگا نا، قیامت کے دن اس کی ہی وہ سزا میں مبتلا ہو کے اٹھایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہمیں کیا اور ملتا ہے کہ جو انسان خودکشی کرتا ہے، تو جس طرح جس چیز کے ذریعے وہ خودکشی کرتا ہے، تو روز قیامت وہ اسی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ وہ بار بار اس اذیت سے گزرے گا۔ تو اسی طرح باقی بھی جتنے گناہ ہیں، ان کی جو تکلیف ہوگی نا روز قیامت جہنم میں، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوگی یا ریلیونٹ ہوگی جو انہوں نے دنیا میں کیا۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ حلال کر دیا اللہ نے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا سود کو۔ اللہ نے تو بئی کہتے ہیں تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ان دیوانوں کو جو سود کھاتے ہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ایک چیز کی حلت دوسری چیز کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اچھا، اب سود اور تجارت میں تھوڑا سا ہم فرق دیکھ لیتے ہیں، اور اگر آپ اس میں کوئی پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، تاکہ آپ کو ان دونوں کا جو فرق ہے وہ کلیئر ہو، تاکہ اگر کوئی یہ کہے کہ سود بھی تجارت ہی کی مانند ہے، تو آپ کے پاس کوئی کی پوائنٹ ہو اس کو بتانے کے لیے۔ یہاں پہ پہلا ڈفرنس یہ ہے
کہ تجارت میں جو ہے نا پیسہ اور مال بھی لگایا جاتا ہے اور وہاں پہ ساتھ محنت بھی ہوتی ہے، جبکہ جو سود ہے نا اس میں صرف پیسہ لگایا جاتا ہے، کوئی محنت نہیں کی جاتی۔ تو یہ پہلا اس کا ڈفرینس ہے۔ آپ کو کلیئر ہے پہلا ڈفرینس؟ جی اور دوسری بات یہ کہ تجارت میں جب آپ اپنا مال اسپینڈ کرتے ہیں تو آپ کو نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اچھا مجھے لاس بھی ہو سکتا ہے، ساتھ میں رسک فیکٹر بھی ہوتا ہے۔ لیکن سود جو ہے اس میں کوئی رسک نہیں ہوتا، آپ ایک پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں کہ اس کے عوض آپ کو واپس ملنا یقینی ہوتا ہے۔ جیسے بینکس عام طور پہ کیا کرتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہے اس کا کس طرح سے انٹرسٹ لیتے ہیں مطلب بینک؟ کہ وہ کچھ عرصے میں وہ مطلب سود انکریز ہوتا جاتا ہے۔ ماہانہ کی بنیاد پہ، مثال کے جی طور پہ اگر کسی نے بینک سے لون لیا ہے تو وہ ایک پرسنٹیج اوپر بتا دیں گے کہ یہ آپ نے ہر منتھ اتنی اماؤنٹ ریٹرن کرنی ہے، اگر آپ نہیں ریٹرن کریں گے تو اوپر 10% انٹرسٹ لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کو اپنے اس کاروبار میں لاس آ گیا تو بینک کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اس حد تک اس میں پھر نقصان میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اصل سرمایہ بھی پے نہیں کر پاتے اور ان کا انٹرسٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پھر بینک آ کے ان کا وہ جو ریلیونٹ کام ہوتا ہے وہی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، یا کوئی اور ساتھ میں چیز اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اس کا لاس اتنا زیادہ ہے۔ پھر اگلا ڈفرینس یہ ہے دونوں میں کہ تجارت میں نفع یا پروفٹ کی مقدار مقرر نہیں ہوتی، لیکن سود میں جو منافع یا پروفٹ ہے وہ فکس ہوتا ہے۔ اور پھر اگلا ڈفرینس یہ ہے کہ تجارت میں ایک دفعہ جو ہے وہ سودا طے ہو جاتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ نے کوئی سامان خریدا اور پھر اس کو بیچا تو ایک دفعہ معاملہ ہوا اور بات ختم، جبکہ سود میں معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ مسلسل منافع ملتا رہتا ہے، پر منتھ یا پر ایئر وہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے۔ پھر اگلا ڈفرینس یہ ہے کہ تجارت میں آپ جتنی چیز لیتے ہیں نا اتنی ہی قیمت دے دیتے ہیں، اور سود میں یہ ہوتا ہے کہ اضافے کے ساتھ جو پیسے ہیں نا وہ واپس کرنے ہوتے ہیں اضافے کے ساتھ۔ پھر اگلا ڈفرینس یہ ہے سیونتھ، کہ تجارت میں آپ کو اپنی ذہانت لگانی پڑتی ہے، وقت لگانا ہوتا ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جبکہ سود میں آپ کو نہ ذہن لگانا پڑتا ہے، نہ کوئی جسمانی قوت لگانی پڑتی ہے، نہ ہی سوچ انوالو ہوتی ہے اس میں، بلکہ گھر بیٹھے آرام سے اس کا منافع لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگلا ڈفرینس یہ ہے کہ تجارت جو ہے نا وہ ایک تعمیری کام ہے، اس میں معاشرے کے افراد بیکار نہیں بیٹھ جاتے۔ ایک تاجر جب صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنے کام کے لیے فکر کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو وہ ایک صحت مند عمل میں مشغول ہوتا ہے، جبکہ جو سود خور ہے اس کو نہ صبح اٹھنے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی اور فکر کی ضرورت ہے، نہ گھر سے نکلنے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے، گھر میں بیٹھے ہی وہ سارے معاملات اس کے طے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اس کا ایک اچھا فیکٹ یہ بھی ہوتا ہے تجارت کا کہ گھر کا ایک مرد یا سربراہ ہے، جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور گھر لوٹنے تک کا جو وقفہ ہوتا ہے تو اس سے اس کے جو ریلیشنز ہیں اپنی وائف کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ایک مزید بہتر ہوتے ہیں، جبکہ سود خور گھر بیٹھے ہی سارے کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بیوی بچوں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے اور اس سے گھریلو زندگی متاثر ہوتی ہے۔ تو آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ وہ گھر کے سربراہ جو تجارت وغیرہ کے سلسلے میں گھر سے نکلیں یا اپنی جابس وغیرہ کے لیے نکلیں، ان کے ریلیشن اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ اچھے ہوتے ہیں بنسبت وہ جو گھر میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ آپ کو کبھی اس جی چیز کا فائدہ ہوا نا؟ جی تو یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ سود سے بے شک ہمیں پیسے کی ایک فراوانی اور ایک زیادہ منافع مل رہا ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے تو اس سے دیکھیں کہ انسان کی فیملی لائف بھی متاثر ہوتی ہے، وہ اپنی فیملی لائف کو بھی بسا اوقات انجوائے نہیں کر پاتا۔ تو اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اگر انسان اس کو اپنے لیے حلال بھی کر لے پھر بھی وہ اس کا نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا، قرآن کے علاوہ تقریباً 40 کے قریب احادیث میں ہمیں سود کی جو حرمت ہے وہ
ملتی ہے۔ پھر آیت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے، ان کی مزید سزا بتائی جا رہی ہے۔ فمن جاءہ، تو جو کوئی آ جائے اس کے پاس، موعظۃ، ایک نصیحت، میں ربی، اس کے رب کی طرف سے، فنتہا، پھر وہ رک جائے، فلہ، تو اس کے لیے ہے، ما سلف، جو گزر چکا۔ یعنی جو اس کام میں انوالو رہا ہے، جب اس کو پتہ چلے تو وہ اس سے رک جائے اور اس کو چھوڑ دے۔ جس چیز میں بھی سود کا شک و شبہ ہو اس کام کو چھوڑ دیا جائے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ طرف اللہ کے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں اور چاہیں تو اس کا حساب لے لیں۔ یہ اتنا سخت معاملہ ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اگر کوئی باز نہیں آتا۔ اور ومن آدھا، اور جو کوئی لوٹے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایک ہی کہا گیا کہ جو توبہ کر لیتا ہے نا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں اور چاہیں تو اس کا حساب بھی لے لیں۔ اور جو دوبارہ لوٹ آئے سود کی طرف، تو وہ جہنم کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے گا۔ آپ یہ چاروں نوٹ کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے گا۔ اس میں سب سے پہلا شراب کا عادی، اور نمبر سیکنڈ سود کھانے والا، تیسرا یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ تو یہ سارے جو ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، ان کو جنت میں داخل نہ کرے گا، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں یہ سارے۔ آپ نے یہ حدیث لکھ لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی۔ فرمایا، چار آدمی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے گا۔ کون کون سے ہیں یہ چار؟ شراب کا عادی، سود کھانے والا، یتیم کا حق مارنے والا، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ ہوں تو یہ چاروں بہت بڑے گناہ ہیں اور ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ چلیں آج ہم اسی آیت پہ اکتفا کریں گے۔ نیکسٹ آیت پھر تھوڑی سی لمبی ہے، وہ بھی سود ہی کے بارے میں ہے، اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔